اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے مسائل ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسائل ہوں یا دیگر اور بہت سارے مسائل ہوں۔ ان تمام تر مسائل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض اس کے اندر جو علماء ہیں پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے، بعض کہتے ہیں اس کو حرام ہے۔ لیکن ہم اس بات کو اینالائز کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں اس کی حلت اور حرمت کو کس انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے اس کے اوپر پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گھوڑا حرام اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر والے دانت ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھا جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے اور جو جنگلی گدھا ہے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اب جنگلی گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلال قرار دیا تو اس کے بھی اوپر والے تو دانت موجود ہیں، لہذا محض اوپر والے دانت ہونے کی بنیاد پر آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اب جیسے شارک مچھلی ہے اس کے بھی اوپر والے دانت تو موجود ہیں، لیکن اس کو بھی اہل السنہ کے اندر کم از کم کوئی بھی شخص اس کو حرام نہیں کہتا سوائے رافضیوں کے۔ رافضی اس کو حرام کہتے ہیں لیکن اہل السنہ کے اندر کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا۔ لہذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کے اوپر والے دانت موجود بھی ہیں یا نوکیلے دانت موجود بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نص سے اس بات کی حلال یا حرام ہونے کی نص مل گئی ہے تو اس چیز کے کھانے کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ نہ کھائیں۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیتی ورخص فی الخیل۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی کی غلطی ہوئی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع کے اوپر ہمیں پالتو گدھا جو ہے وہ کھانے سے منع کر دیا، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ، اور ہمیں رخصت دے دی اس بات کی کہ آپ جو گھوڑا ہے وہ کھا سکتے ہو، لہٰذا گھوڑا کھایا جا سکتا ہے۔ گھوڑا کھانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جو یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں نحرنا فرسا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر، اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ہم نے جو گھوڑا ہے اس کو ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا بھی۔ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے استدلال پکڑتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، کہ گھوڑے کو ہم نے سواری کے لیے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت دی ہے یا اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ بعض لوگ اس سے استدلال پکڑتے ہیں، لیکن یہ استدلال ان کا اس وجہ سے باطل ٹھہر جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے کر آتے ہیں،
ہیں، جیسے گائے ہے، جیسے بیل ہے، ان کو کھیتی باڑی کے لیے بھی ان کو جو ہوتا ہے وہ ایک ریڑا سا، اس کے آگے سے بھی آگے جوتنے کے لیے بھی، کنویں کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا محض اس بنیاد کے اوپر ان کو حرام قرار دیا جائے گا؟ لہذا یہ بات ٹوٹلی طور پر باطل ہے۔ گھوڑا حلال ہے، آج کی ڈیٹ کے اندر بھی ترکش اس کو کھاتے ہیں اور بہت سارے مسلم کنٹریز کے اندر ان کو کھایا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا دل نہیں مانتا وہ اس کو بالکل بھی نہ کھائے۔ بعض لوگ اس سے استدلال یہ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا حرام اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ گدھے اور گھوڑی کا آپس کے اندر جو ملاپ ہوتا ہے اس سے جو خچر پیدا کیا جاتا ہے، محض اس بنیاد کے اوپر اس کو حرام نہیں، یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گدھے اور گھوڑے سے زیادہ جو طاقتور ہے وہ خچر ہوتا ہے، تو لہذا یہ تو انعام کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان اپنے بندوں کے اوپر یا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر ایک سہولت اس کو دے دی ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کیجئے، لیکن یہ حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔